واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ خلاق عالم جل مجدہ الکریم نے ماہ نور و سرور رمضان الکریم کے مبارک لمحات ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مبارک مہینے کے دن کے اوقات میں روزہ رکھنے اور رات کے اوقات میں نماز تراویح کی ادائیگی کی، سماعت قرآن کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس رب کریم کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ جس خلاق عالم نے ہمیں صحت و سلامتی عافیت کے ساتھ سحری، افطاری، اعتکاف، لیلۃ القدر کی تلاش اور صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کے ملنے پر ہم اپنے پروردگار، اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں صمیم قلب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اتنی عمروں میں برکت دے کہ ہر سال یہ مبارک مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوتا رہے۔ یہ مبارک مہینہ آج اس کا 29واں روز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے 29ویں روز چاند کو دیکھو، اگر چاند نظر آ جائے تو اگلے دن شوال المکرم کی پہلی تاریخ ہوگی اور اس دن رمضان شریف کی عبادات پر شکرانے کے لیے نماز عید الفطر ادا کرو۔ اس رمضان الکریم کے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا آج 29واں دن ہے اور ان دنوں میں صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ نماز فجر سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کر سکے تو نماز عید کے بعد صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ لیکن مغرب کے بعد یہاں تک کہ عید الفطر کے دن مغرب کا وقت ہو گیا تو اس شخص نے صدقہ فطر نہیں دیا تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے کہ اس نے رمضان شریف کے ایک اہم ترین عمل میں اتنی غفلت اور اتنی سستی کی کہ حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچایا۔ صدقہ فطر صرف ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی ان کو صدقہ فطر بھی نہیں لگتا۔ زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کی مقدار جو ہے وہ گندم ہے، جو ہے، منقہ ہے، کھجور ہے، اس طرح چند اور چیزیں ہیں۔ لیکن اس میں یہ پہلو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ صدقہ فطر کے طور پر اجناس ہیں۔ ان اجناس میں سے کوئی بھی جنس
منقع ہے، کھجور ہے، جو ہے، گندم ہے، ان میں سے کسی کا بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جس علاقے میں صدقہ فطر دینے والا رہتا ہے اس علاقے میں دیکھا جائے گا کہ کون سی جنس زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ جو جنس ان تمام اجناس میں سے زیادہ پیدا ہوتی ہو اس کی مقدار کے مطابق صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اور ہمارے علاقوں میں گندم کی فصل، ان تمام جو اور منقع اور کھجور، ان تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ ہمارے علاقوں میں جو جنس ہے وہ گندم ہے۔ لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی اعتبار سے اپنے علاقے کی زیادہ پیدا ہونے والی جنس کے اعتبار سے جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس میں آسانی ہوتی ہے، دینے والے کو آسانی ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کھجور کا ریٹ دیکھیں اور اسی طرح منقے کا ریٹ دیکھیں اور گندم کا ریٹ دیکھیں، تو گندم کے اعتبار سے جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس میں آسانی بھی ہے، اور گندم آٹا یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ایک دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ تو ضرور گھر میں کھانا پکتا ہے۔ لہٰذا بہتر صورت یہ ہے کہ اس گندم کے اعتبار سے ہمارے علاقوں میں چونکہ یہ زیادہ فصل ہوتی ہے اس کا حساب لگا کر دیا جائے، اور اس کی مقدار ہے 2.25 سیر۔ اس کے آپ وہ بنا لیں جو جدید پیمانہ ہے، گرام اور کلو گرام، یہ آپ خود طے کر لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے 2.25 سیر گندم جو ہے احتیاط سے اس اعتبار سے دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص گندم دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے پیسے اگر دیے جائیں گے تو پھر جس کو آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں اس کی عید کی کچھ اپنی ضروریات ہوں گی، تو پیسے ہونے کی صورت میں اسے بہتری ہوگی۔ یہ ہے صدقہ فطر، اس کی ادائیگی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز عید الفطر سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول اور طریقہ تھا۔ غربت کے دور اور غربت کے زمانوں میں پورے اہل اسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ لوگ بیچارے جو تنگ دستی کا شکار ہیں اور ان کے لیے آسانی کے لیے عید سے 2-4 دن پہلے وہ صدقہ فطر دے دیتے تھے، تاکہ اس نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے لینی ہے تو وہ لے لے۔ رمضان شریف میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان میں صدقہ فطر جو ہے یہ سب سے آخری عمل ہے۔ اس کے بعد پھر شکرانے کے لیے نماز عید الفطر ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ فطر کی ادائیگی کی طرف 29واں روزہ ہے، کوشش کریں کہ آج ہی اس کی ادائیگی ہو جائے، ورنہ پھر عید کی نماز کے لیے آئیں، عید کی نماز پڑھ کے جائیں، تب بھی آپ صدقہ فطر ادا کریں تو وہ بالکل درست اور بالکل جائز ہوگا۔ اور ہمیں اس موقع پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکرانے کے لیے ہی عید الفطر جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ ہر قوم میں کچھ تہوار منانے کا تصور اسلام لانے سے پہلے بھی موجود تھا، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں اعلان نبوت سے پہلے جو تہوار منائے جاتے تھے، ایک کا نام تھا مہرجان اور ایک ان کا دن تھا جسے کہتے تھے مرجان اور نیروز، یہ مناتے تھے۔ وہ اس میں کیا کرتے تھے کہ شہر سے باہر نکل کر عیاشی کرتے تھے، بے حیائی، عریانی اور فحاشی، ان کاموں کے اندر وہ کہتے تھے کہ ہم تفریح کے لیے آئے ہیں اور ہم سال میں ایک دن رکھا ہے خوشی کا، ہم خوشیاں منانے کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو 2 خوشی کے تہوار عطا کیے ہیں۔ ایک رمضان المبارک کے مہینے کی عبادات
ان پر شکرانے کے لیے عید الفطر اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنے کے دن پہلے نماز عید الاضحیٰ ادا کرنا اور اس کے بعد قربانی کرنا۔ لیکن ان کے اور ہمارے تہوار منانے میں یہ فرق ہے کہ ہم اس دن اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور دوگانہ پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، عید الفطر کی بھی اور عید الاضحیٰ کی بھی۔ اور اس دن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے عید کی نماز کے لیے آؤ، عید کی نماز پڑھ کے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاؤ، یہ دن بھی ذکر الہی میں بسر ہو۔ البتہ تمہاری خوشیاں منانے کے لیے پھر حکم ہوا کہ عید کے دن کوشش کرو نیا لباس پہن سکو۔ اگر کوئی نیا لباس نہیں خرید سکا، بنا سکا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ صاف ستھرا دھلا ہوا لباس پہنے، حجامت بنوائے، غسل کرے اور مسواک کا اہتمام کرے۔ صفائی اور ستھرائی کے بعد پھر تکبیریں پڑھتا ہوا نماز عید کے لیے آئے، اور پھر اس دن گھروں میں اپنے بیوی، اپنے بچوں، اہل و عیال کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام کرنا۔ جیسے کوئی گھر میں مہمان آئے تو آدمی جو چیزیں روز گھر میں پکاتا ہے معمول سے 1-2 چیزیں زیادہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے خوشی کا موقع ہے، سارے گھرانے کے لوگ، پورے گھر کے افراد اکٹھے ایک دسترخوان لگا کر اس پر بیٹھ کر اچھے اچھے کھانے، پھل وغیرہ جو بھی اس علاقے کی اچھی کھانے پینے والی چیزیں ہیں ان کا اہتمام اگر کر سکے تو اپنے بیوی، اپنے بچوں کے لیے خوشی کے موقع پر فرحت اور سرور کا اظہار کرتے ہوئے دسترخوان سجائے، اور ہو سکے تو اس دن اپنے کچھ احباب کو اپنے ہاں دعوت دے کر ان کو بھی ان کے اچھی اچھی چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں۔ تو یہ ہے ملاقات اور خوشی اور مسرت کے اظہار کا طریقہ۔ اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں یہی فرق ہے۔ جیسے بزرگوں کے عرسوں پہ جو میلے وغیرہ لگتے ہیں اور ان میں جو معمولات ہمارے ہاں بن گئے ہیں، یہ وہ زمانہ جاہلیت کی یادگاریں ہیں، تاکہ ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ اصل جو طریقہ ہے وہ ہے بزرگوں کا نماز، قرآن مجید، مسجد سے محبت، ذکر، اذکار، اور عرس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح عید کے دن لوگ جب نکلتے ہیں تو اس میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے کہ عید کے دن ایسی تفریح نہ کی جائے جس میں اللہ رسول کی ناراضگی ہو۔ لہٰذا اللہ کریم کے احکام کی پیروی اور اطاعت اسی میں ہی خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ آج کے درس میں یہ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ اس کے بعد آج کے درس میں نے ارادہ کیا کہ نماز کی اہمیت اور افادیت پر تو میں پورے رمضان شریف میں بلکہ ہر بیان میں میری کوشش ہوتی ہے کہ نماز کی طرف میں توجہ دلاتا رہوں، اس لیے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی کام کہا جائے تو اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں۔ کبھی پرانے زمانے میں خط لکھتے تھے رشتہ داروں کو، دوستوں، کہ بھئی تمہیں یہ کام کہا تھا، اس کا کیا بنا۔ آج کل موبائل کا دور ہے تو پھر فون پہ کال کرتے ہیں کہ میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ وہ آپ کو ایک کام کہا تھا، اس کا کیا بنا۔ جی وہ کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے، میں کروں گا، یا کوئی کہتا ہے اچھا ہوا آپ نے یاد کرا دیا، میرے تو ذہن سے اتر گیا تھا۔ آج کا درس صرف اس لیے ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، اور دین کے ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ میں اور آپ مل کر ہم سوچتے رہیں کہ کون سے ایسے کام ہیں جو مسلمان کے ذمے اللہ کریم نے عائد کیے ہیں۔ وہ کام رب کریم نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ تمہیں یہ کام ہر حال میں کرنا ہے، ہر حال میں کام کرنا ہے۔ اگر ہم نے اگر کوئی ذاتی ملازم رکھے ہیں یا کسی محکمے میں ہیں آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، وہ اگر آپ کے احکام نہیں مانیں گے تو آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کی بات ہی نہیں مانیں گے، آپ باس ہیں، آپ افسر ہیں، یا گھر کے مالک ہیں، یا کاروبار کے مالک ہیں،
تو آپ اس پہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ بلکہ آپ تو نکال دیں گے کہ بھائی اسے نکالو، ہمارا کام نہیں چلتا، نیا بندہ تلاش کرو۔ ہمیں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کی بادشاہی سے نکل کر ہم کہاں جائیں گے؟ تو خالق ہے پوری کائنات کا، پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہ تو اس کی کریمی ہے کہ جو مالک نکال دیتا ہے نوکری سے، نوکر رکھا ہو گھر والے نکال دیتے ہیں، یہ افسر نکال دیتا ہے، اس کو اوپر شکایت کرتا ہے کہ یہ آدمی کام نہیں کرتا، اس کو ڈسچارج کر دیا جائے۔ تو رب کریم کا کتنا کرم ہے، وہ فرماتا ہے تم گناہ گار جتنے بھی گناہ کرتے ہو پھر بھی میرے ہی ہو، پھر بھی میرے ہی ہو۔ وہ اپنے بندوں کی فہرست سے نکالتا نہیں ہے، نکالتا نہیں۔ پھر اسی لیے فرماتا ہے یا عبادی، ہم گناہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، میرے بندو، تم میرے بندے ہو۔ بات صرف یہ ہے کہ جب آدمی کسی اپنے ماتحت کے کام سے خوش ہوتا ہے اس کو انعام بھی دیتا ہے۔ آپ مکان بنا رہے ہیں، مزدور اور مستری لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ انہوں نے آج بڑا لینٹر ڈالا ہے، فلاں کام کیے، بڑے شوق و محنت سے بھاگ دوڑ سے انہوں نے میرے کام میں دلچسپی لی ہے، تو آپ ان کی جو مزدوری ہے روز کی وہ تو دیں گے ہی، لیکن آپ خوش ہو کر اسے انعام بھی دیں گے۔ کہیں گے یہ بچوں کے لیے پھل لے جانا، یہ میری طرف سے چائے پی لینا، یہ چائے پانی ہے آپ کا، خوش ہو کر کہتا ہے۔ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ کچھ ایسی ڈیوٹیاں ہیں، کچھ ایسے فرائض ہیں جو ہمارے ذمہ عائد کیے گئے ہیں، لیکن اپنے رب کریم کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے کچھ ایسے کام ہیں جو فرض تو نہیں ہیں ہمارے اوپر، لیکن ہمیں خوشی سے ان کاموں کو کرنا چاہیے، خوشی سے ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ نے دکان پہ ملازم رکھا ہے، اس کی ڈیوٹی نہیں ہے آپ کے گھر کے کام کرے، اس کی ڈیوٹی، اس کا کام ہے کہ آپ دکان پہ ملازم رکھا ہے، دکان کے کام کرے، لیکن وہ خوشی سے آپ کے گھر کے کام جو ہیں وہ بھی کرتا ہے، آپ کا سامان سر پہ اٹھا کے، کندھوں پہ اٹھا کے خود پہنچاتا ہے، اس لیے کہ میرا مالک خوش ہوگا، میں ان کا نوکر ہوں، ملازم ہوں، تو کوئی بات نہیں، اگر مجھے تنخواہ تو کام کی ملتی ہے، لیکن یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے ہاں پناہ دی ہے، اپنے یہاں ملازم رکھا ہے۔ کچھ کام ذوق و شوق سے وہ کیے جاتے ہیں جو ذمہ داریوں سے بھی باہر ہوں، ہماری ذمہ داری نہیں، لیکن ہم وہ کام کریں گے تو ہمارا مالک ہم سے خوش ہوگا۔ یہ جو نفلی عبادات ہیں، جو ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ نفل نہیں پڑھنے چاہیے، صرف فرض پڑھو اور مسجد سے نکلنے کی کرو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حدیث شریف میں اللہ کے قرب کے لیے جو ذریعہ بتایا گیا ہے، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ فرائض کی پابندی کے بعد میرے قرب کے لیے، میرے قریب آنے کے لیے نفلوں کی کثرت کرتا ہے۔ بالنوافل حدیث قدسی کے لفظ ہیں، کیونکہ نفلی عبادت اگر نہ کی جائے، نفل نہ پڑھے جائیں، ان پر سزا بھی کوئی نہیں، ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، لیکن وہ پڑھنے کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے فرائض کی پابندی کے بعد ہمیں نفلوں کی کثرت اور نفلوں کی رغبت رکھنی چاہیے، کیونکہ حدیث قدسی ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ نفلی عبادت، اس کا اتنا فائدہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن جب ہماری نمازوں کا حساب و کتاب ہوگا، نفلوں کا تو حساب ہی نہیں ہونا، حساب ہونا ہے فرائض کا، واجبات کا، ان کے متعلق جب سوال ہوگا تو ایک شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کے فرائض ہی پورے نہیں، اس کی زندگی میں اتنی نمازیں اس پہ فرض بنتی ہیں، لیکن اس نے اتنی پڑھی ہیں، اتنی قضا کی ہیں، اتنی بالکل چھوڑ دی ہیں، پڑھی نہیں، تو اس کے تو فرض ہی پورے نہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ اس کے نفل دیکھو، نفل ہیں، فرض اس کے پورے نہیں، نفل دیکھو،
تو فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نفل ہیں، نفل۔ اب اللہ کریم فرمائیں کہ اس کے نفلوں کے کھاتے سے نفل اٹھا کر اس کے فرضوں کی کمی جو ہے اسے پوری کریں۔ اس لیے اب آپ فیصلہ کریں اور غور کریں اور سوچیں کہ اگر نفلوں کی ادائیگی سے اتنا فائدہ مل رہا ہے کہ ہمارے فرضوں کی کمی اس دن اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا، تو پھر ہمیں نفل ذوق شوق سے پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے؟ کچھ شعار ہوتے ہیں، شعار کا مطلب ہے پہچان اور علامت۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، کچھ چیزیں ہماری پہچان ہیں، کچھ چیزیں ہمارا شعار ہیں۔ ان میں سے ایک شعار یہ ہے کہ ہم جس طرح شوق سے ذوق سے فرض پڑھتے ہیں، جس ذوق و شوق سے واجبات پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، جس شوق سے سنتوں کی ادائیگی کرتے ہیں، ہم اسی شوق کے ساتھ نفلوں کی بھی جو عبادت ہے اس کی بھی رغبت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ عبادت ہے نا، اگرچہ نفلی ہے لیکن عبادت ہے، تو ہم وہ کام کیوں چھوڑیں جس میں خیر ہے، وہ کام کیوں چھوڑیں جس میں برکت ہے، وہ کام کیوں چھوڑیں جس کے اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ اٹھا کر عمل ہمارے فرض پورے کر دیے۔ اسی طرح چند شعار اور ہیں۔ ننگے سر نماز پڑھنا یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے۔ ہمارا شعار یہ ہے کہ کوئی اہل سنت کہلانے والا دوسروں سے مجھے غرض نہیں۔ میں اپنے شعار کی بات کروں، ہماری پہچان ہے، ہمارے شعار ہے کہ ہم ننگے سر نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ہمیں بزرگوں نے قرآن و حدیث کی جو تعلیم دی ہے کہ جب آپ ننگے سر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ بات نہیں سوچتے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں، آپ کھڑے کہاں ہیں؟ ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، شعار ہوتا ہے۔ ایک ہمارے صدر پاکستان، یہ جو شکر گڑھ کے قریب گردوارہ ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، محتشم صاحب، وہ ہے جی کرتار پور، وہاں ہمارے پریزیڈنٹ ملک کے گئے جب وہ افتتاح ہوا تھا راہداری کا، تو جب ان کا گردوارے میں جانے لگے تو انہوں نے کہا جی ہمارے مذہب کے مطابق ننگے سر آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو صدر صاحب کو باقاعدہ وہ سکھوں نے اپنا رومال جو ہے نا وہ باقاعدہ بندوا کر پھر اندر جانے دیا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں ہماری عبادت خانے میں اگر جانا ہے تو اشنان کرنا پڑے گا۔ وہ پاؤں کو دھلاتے ہیں پہلے دھو کر کے، انہوں نے باقاعدہ جتنا بھی ڈیلیگیشن وفد گیا تھا کہ ہماری عبادت خانے میں آنا ہے تو ہمارے طریقے کے مطابق اندر آنا ہے۔ تو اس طرح سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں شعار، پہچان۔ اب دیکھیں ہمیں بھی ان چیزوں کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ میں اہل سنت نہیں ہوں، تو پھر آپ اپنے مسلک کے مطابق اپنے مسلک کے عبادت خانے میں جو مرضی کریں۔ تو یہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں تاکہ ماحول جو ہے وہ اچھا رہے۔ تو جب ماحول کے اندر خرابی پڑتی ہے تو اس وجہ سے کہ ایک تو یہ ہے کہ امام کو آپ اچھا ہی نہیں سمجھتے، اس سے سلامی نہیں لیتے، اسے کہتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ امام مشرک ہے، یہ سنی شرک کرتے ہیں، پھر اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا تو وہ مشرک نہیں ہے، اگر میری بات غلط ہو تو مجھے واپس کر دیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کو کہوں کہ یہ شرک کرتا ہے پھر اس کے پیچھے نماز بھی پڑھوں، یہ قبروں کو سجدے کرتا ہے، یہ قبروں کو پوجتا ہے، یہ پیروں کو پوجتے ہیں اور یہ تو مشرک ہے، پھر اس کے پیچھے نماز بھی پڑھوں۔ اس کا مطلب ہے یا وہ مشرک نہیں یا میں غلط الزام لگا رہا ہوں، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ اس لیے عقیدے اور مسلک کا لحاظ ازحد ضروری ہے۔ آپ جس میں سے، یہ حدیث شریف ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، آپ جس قوم، جس مذہب، جس تہذیب کو آپ اپنائیں گے آپ اسی میں شمار کیے جائیں گے۔ تو ننگے سر نماز پڑھنا ہمارا شعار، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک مضمون جو ہے وہ پوسٹر بھی شائع کیا تھا، اس میں نے تمام حوالے لکھے ہوئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کسی کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے حضور منع فرماتے تھے
اہل حدیث مکتبہ فکر میں بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، حوالے انڈر لائن ہیں، میرے پاس موجود ہیں۔ علامہ محمود غزنوی اہل حدیث عالم تھے بہت بڑے، ان کی مسجد میں ایک آدمی ننگے سر نماز پڑھ رہا تھا اور وہ ان کا پکا نمازی بھی تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ معمول ہے ان کا ننگے سر نماز پڑھنے کا۔ وہ اپنی اہل حدیث تھے، اپنی مسجد میں وہ ننگے سر نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ انہوں نے انہیں کہا کہ حاجی صاحب نماز پڑھ کے ذرا میری بات سن کے جائیے۔ تو نماز پڑھ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ میری بات سمجھیں، ننگے سر نماز نہ پڑھا کریں، ٹوپی رومال کپڑا نہیں ہے تو پھر آپ پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے، سب کچھ جان بوجھ کر ننگے سر نماز پڑھنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس اہل حدیث عالم نے یہ آیت پڑھی کہ زینت والا لباس پہن کے نماز پڑھو۔ آپ کھڑے کہاں ہو؟ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو، تو زینت والے لباس میں یہ سر کا کپڑا بھی شامل ہے، ٹوپی ہو یا رومال ہو، یہ شعار ہے، مسلمانوں کا شعار ہے، پہچان ہے، پہچان جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اگرچہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ بلکہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے انداز میں بھی فرق ہے، بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے انداز میں بھی فرق ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری علیہ رحمہ، آپ کی مسجد اور درگاہ شریف پر جائیں تو اس سے پہلے گلی میں ایک مسجد ہے، وہ دوسرے جو مسلک ہیں ان کی مسجد ہے۔ وہاں ایک دفعہ داتا صاحب کے عرس پہ جو بہت رش تھا تو نماز کے لیے جگہ نہیں ملی، تو چند ہمارے دوست کہنے لگے کہ چلو یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ کے بیٹھے تو وہ ہمارے بیٹھنے کا انداز ذرا اور ہے، مؤدبانہ، ہمارا ملنے کا انداز مؤدبانہ۔ تو ان کی کمیٹی کے آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے مسلک کے نہیں لگتے۔ انہوں نے کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا آپ کے بیٹھنے کے انداز سے پہچانا۔ کہا ہم اس طرح نہیں بیٹھتے، آپ اس طرح بیٹھتے ہیں، تو لگتا ہے آپ میلے پہ آئے ہو، تو لہٰذا آپ نے نماز پڑھی ہے تو نکل جائیں، یہاں بیٹھ کے باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا بھی آپ نے نماز پڑھ لی تو جائیں، کیونکہ یہ ہمارے مسلک کی مسجد ہے، آپ یہاں بیٹھ کے دوسرے مسلک کی باتیں کریں گے تو ہمیں تو یہ گوارا نہیں۔ ہاں نماز پڑھی ہے تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، فارغ ہیں تو گھر جائیں۔ ہر شخص کو اپنا عقیدہ اور مسلک پیارا ہوتا ہے، تو ہمیں کیوں ایسا ہم بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے ہر کسی کو کہ ہمارے اعتقاد والوں کو آ کے دوسرا آدمی یہاں تبلیغ اب کرے گا، دوسرے لوگ آ کے کہیں گے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بھائی جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم اپنے رہنما ہیں ہمارے مسلک کے، تو جس مسلک و عقیدے سے آدمی وابستہ ہوتا ہے اس کے شعار کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اس لیے یہ باتیں میں عرض کروں گا کہ نماز کے متعلق میں آج چاہتا تھا کہ پورے رمضان شریف میں ہم نے جو درس بیان کیا درسوں میں، اس میں نماز کی اہمیت اور افادیت بیان کی، اور یہ پورے رمضان شریف میں وہ نہیں آپ کو بتانا چاہتا کہ جو چیزیں میں نے یہاں نوٹ کی ہیں کہ جان بوجھ کر اس لیے دوسرے مسلک کے لوگ یہاں آتے ہیں تاکہ ماحول کو خراب کیا جائے۔ وہ جن لوگوں نے نوٹ کیا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں نوٹ کیا تو میں بتانا نہیں چاہتا کہ میں نے ایک مہینے میں کیا کیا دیکھا ہے یہاں، کہ وہ کون کون آتا ہے، کس لیے آتے ہیں۔ حالانکہ ان کا اپنا مسلک ہے، اپنا، ادھر وہ جاتے نہیں، وہ اسپیشل ادھر آ رہے ہیں اس لیے کہ ان کا یہ مقصد ہے۔ اس میں سے ایک علامت میں بتا دیتا ہوں کہ 4-5 آدمی آئیں گے، ایک دو ادھر بیٹھ جائیں گے پہلی صف میں، جیسے ہی درس شروع ہوگا تو پہلے یہ خالی کر دیں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے۔ ہے جی، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، جیسے ہی دعا مانگنے لگیں گے تو اٹھ کر چلے جائیں گے۔ تو یہ ماحول کو بہتر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر درس ہو یا بیان ہو، ایک آدمی ادھر سے منصوبہ بندی کے تحت آتے ہیں، ادھر سے 2 آدمی اٹھیں گے، پھر 2 ادھر سے اٹھیں گے، 2 ادھر سے اٹھ جائیں گے۔ تو یہ آتے ہیں اس لیے کہ ماحول کو خراب کیا جائے۔
ہم یہ کہتے ہیں کسی کو روکا نہیں کبھی، لیکن اگر کوئی آ کر ادھر اپنے مسلک کی تبلیغ کرے گا تو یہ ہم نے لکھ کے لگایا ہوا ہے دونوں طرف، یہ انجمن رجسٹرڈ ہے رضائے مصطفیٰ، اور یہ ہم نے سارے قوانین اور ضابطے رجسٹرڈ ہیں کہ اس لیے اس مسجد میں دوسرے مسلک کا آدمی اپنے مسلک کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی گورنمنٹ نے ضابطہ بنا دیا ہے، پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی ایک مسلک والا دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرے گا ان کی عبادت گاہ میں جا کے۔ اس لیے یہ تو نہ کسی کے خلاف بات ہے، نہ یہ فرقہ وارانہ بات ہے، نہ کوئی یہ فساد والی بات ہے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے، اپنی فضا کو اچھا رکھنے کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ غور کریں گے، جنہوں نے رمضان شریف میں کچھ باتیں نوٹ کی ہیں تو ان سے بھی عرض کروں گا کہ ہم مل جل کر ماحول جو ہے اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ پہلے تو میں نماز پڑھنے کے فائدے آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ فرض ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ آج نماز نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں، نماز نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں، ان میں سے نہایت اختصار سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی آیت کریمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی مشہور سورہ ہے، سورہ مدثر، اور اس کی آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 19 تک 3 آیتیں ہیں جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے جو تمہیں جہنم میں لے گیا۔ ما سلککم فی سقر، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جو تمہیں جہنم میں لے گیا۔ وہ کہیں گے قالو، وہ سب کہیں گے جہنمی، لم نک من المصلین، تو جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ مسکین کھانا طلب کرتا تھا، ہم جھڑک دیتے تھے، ڈانٹ دیتے تھے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ تو یہ 2 چیزوں کا یہاں ذکر آیا، ایک نماز اور ایک کھانا کھلانا۔ اس پر بھی میں نے پچھلے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ کھانا کھلانے کی اتنی فضیلت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کن کو؟ یتیموں کو، اسیروں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ کسی کو کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی مقبول عمل ہے۔ 2 عمل اس میں بیان ہوئے، ایک نماز نہ پڑھنا اور ایک غربا اور مساکین کی مدد نہ کرنا، اور مدد کھانے کی صورت میں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دین میں سب سے بڑا عمل جو ہے، دین محمدی، شریعت محمدیہ میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے، اللہ کریم نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی، جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور ناجائز خواہشات کی پیروی کی۔ ایک تو نمازیں ضائع کی، اور دوسری وہ خواہشات جو کہ دین میں جائز ہی نہیں ہیں، ان خواہشات کی انہوں نے پیروی کی، تو یہ لوگ جلد جہنم کے غی نامی جنگل میں عذاب پائیں گے۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، روایت نہیں کہ کوئی اٹھ کے کہہ دے جی ضعیف ہے، یہ آیت کریمہ ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہے کہ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو نمازیں ضائع کی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، ہے جی، نمازوں کو ضائع کرتے رہے۔ دوسرا عمل ہے ناجائز خواہشات کی پیروی،
تو ناجائز خواہشات کی پیروی کی وجہ سے اور نمازیں ضائع کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث میں بعد میں عرض کروں گا، یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے غی، اس میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اب حدیث جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے، اور یہ حدیث شریف کی کتاب ہے کنز الامال، اس میں یہ حدیث شریف ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 19090۔ کنز الامال میں یہ حدیث شریف ہے۔ حضور نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اللہ اسمہ علی باب النار ممن یدخلها۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس نے قصداً ارادے سے نماز چھوڑی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف حضرت ام ایمن، یہ حضور کی کنیز تھیں، خادمہ تھیں، گھر کے کام کاج کے لیے حضرت ام ایمن نے ذمہ داری نبھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی صحابیہ بھی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو اب حدیث شریف سنانے لگا ہوں، یہ حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے مسند احمد، اور حدیث کا نمبر ہے 27364، حدیث کا نمبر ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برنت منہ ذمۃ اللہ ورسولہ۔ جس شخص نے جان بوجھ کر، کوئی عذر بھی نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں، اذان ہوئی ہے، اس نے نماز کی پرواہ نہیں کی، جان بوجھ کر نماز چھوڑی، تو جان بوجھ کر جو نماز ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری الذمہ ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری الذمہ ہیں۔ اور یہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، ان کے نزدیک ایک بھی نماز عمدن چھوڑے گا تو اس نے اپنے آپ کو گمراہی کی طرف مائل کر لیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بے نماز جو ہے اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے سزا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو بھی نماز جان بوجھ کا ترک کرتا ہے اسے پوری طرح سے کوشش کی جائے گی، نماز کے فائدے بتائے جائیں گے، یہ کیوں پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھنے کے نقصانات بیان کیے جائیں گے، اور اس کو تبلیغ کی جائے گی، نصیحت کی جائے گی، واعظ کیا جائے گا تاکہ وہ نمازی بنے اور نماز کی طرف اس کی رغبت ہو۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باجماعت نماز کی اہمیت جس درجے میں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اس درجے میں نہیں ہے۔ اس کا واضح منظر آپ نے بھی پورے رمضان شریف میں دیکھا، میں بھی دیکھتا رہا، اور اکثر و بیشتر یہ تقریباً ہر جگہ یہ معاملہ پیش آتا ہے، ہر شہر میں، ہر مسجد میں یہ ہو رہا ہے، لیکن ہو غلط رہا ہے کہ اگر جماعت ہو جاتی ہے تو جتنے لوگ جماعت میں ہوتے ہیں اس سے زیادہ لوگ بعد میں آتے ہیں، اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ سوچیں، اگر اس طرح عادت بنا لینا، کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے کسی دن کوئی آدمی جماعت میں نہیں آ سکا تو بعد میں پڑھ لے، یہ کوئی غلط بات نہیں، کیونکہ نماز رہ گئی ہے، بعد میں پڑھے، لیکن اسے عادت بنانا، جان بوجھ کر پرواہی نہ کرنا، بیٹھے رہنا، گپیں لگاتے رہنا، بڑا وقت ہے پڑھ لیں گے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک میں توجہ دلانے کے لیے عرض کروں گا کہ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ یہ جو میں نے عادت بنا لی ہے کہ میں جان بوجھ کے نماز پڑھنی ہو اس ویلے جو تو جماعت ہو جائے، تو پھر میں پوچھوں گا، اپنے آپ سے بھی سوال کروں گا، اور آپ بھی غور کریں، پھر اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ اذان کا پھر مقصد کیا ہے؟ اپنی اپنی پڑھنی ہے تو پھر اذان کا مقصد کیا ہے؟ پھر مسجد میں جماعت کے لیے امام کیوں رکھا ہے؟ پھر چھوڑ دیں جماعت کرانی، اذان پڑھیں، اپنی اپنی لوگ پڑھ کے چلے جائیں۔ ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ،
حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی بھی تھی، مؤذن رسول تھے، تو اذان اس لیے ہوتی تھی، حضور فرماتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اذان کہو، لوگ اکٹھے ہوں، ہم با جماعت نماز پڑھیں تاکہ ہمیں ٹھنڈک ملے، ہمیں سکون ملے، ہمیں اطمینان قلبی ہو جائے۔ تو نماز با جماعت کا قرآن مجید میں حکم ہوا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں رکوع میں جاتے ہیں جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں ناک اور پیشانی زمین پہ لگاتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو ماننے والے، اس کی عبادت کرنے والے مل کر اس کے سامنے جھکیں۔ جب سارے مل کر ایک وقت میں امام اللہ اکبر کہے گا، سب جھک جائیں گے۔ یہ اسلام کا ایک سبق ہے، ایک ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے۔ امام کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم نماز شروع کر دیتے ہیں۔ امام کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، مقتدی پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، پھر اللہ اکبر کہا، سارے نمازی ایک دم اٹھ گئے، دوسری دفعہ اللہ اکبر کا، سارے پھر سجدے میں چلے گئے۔ یعنی اطاعت امیر کا جو جذبہ ہے، اطاعت اپنے بڑے کی بات ماننا، اس کے لیے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اتنی اہمیت ہے اس کی، تمہارا ایک راہبر ہے، پیشوا ہے، امام ہے، اس کی آواز پر تم جھک بھی رہے ہو، اس کی آواز پر رکوع میں بھی جا رہے ہو، سجدے میں بھی۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھی جائے تو با جماعت نماز پڑھی جائے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی جو دعا ہے، یہ نماز کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے، ہمیشہ نماز پڑھنے والا بنا دے۔ تو جماعت کے لیے اذان دی جاتی ہے، با جماعت نماز پڑھی جاتی ہے، مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں، اور امام صاحب اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ وہ با جماعت ہمیں نماز پڑھائیں۔ لہٰذا جان بوجھ کر پوری محنت اور تگ و دو سے ایسی طبیعت میں لطف آ جائے، ایسا مزاج بن جائے کہ جیسے ہی اذان شروع ہو سارے کام ترک کر دیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ جب مؤذن پہنچے ہم اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جائیں، اور جب اذان مکمل ہو درود شریف پڑھ کے دعا مانگ کے بس پہلا کام اور پہلی فکر یہ ہے کہ وضو کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر جماعت سے رہ گیا ہے، وہ معاملہ الگ ہے، اس پہ پھر گناہ نہیں ہوتا، لیکن متعمدن اور قصدن، جان بوجھ کر پرواہی نہ کرنا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے با جماعت نماز کی جو اہمیت ہے، اس پر ایک حدیث شریف میں سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، اور 23 یہ حدیث شریف ہے صحیح مسلم میں، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 651، 651 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، ان اسقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، یہ حضور کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافقین پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ اور حضور نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَا تُوهُمَا وَلَوْ حَبًّا وَلَقَدْ حَمَمْتُ أَنْ آمُرُ بِالصَّلَاةِ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر انہیں پتہ ہوتا کہ نماز عشاء میں اور نماز فجر کی ادائیگی میں کتنا ثواب ہے تو وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لاتے، یعنی آنے کی طاقت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر وہ نماز کے لیے آتے۔ اگر انہیں علم ہوتا کہ عشاء کی اور فجر کی نماز میں کتنا اجر ہے، کتنی برکتیں ہیں، کتنا ثواب ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے ان آمر بالصلاۃ، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو
کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، کسی کو نماز، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں کسی امام مقرر کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں ایسے لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ کتنی تاکید ہے باجماعت۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی قائم مقام کسی کو اپنی جگہ کھڑا کروں کہ تم ان کو نماز پڑھا دو، میں جاؤں بستی مدینہ منورہ میں ان لوگوں کے پاس جو نماز کے لیے نہیں آئے، میں ان کے پاس جاؤں اور ان کو نماز کی اہمیت بتاؤں اور ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں ہے۔ اس قدر تاکید ہے نماز باجماعت کی۔ اور اگر ایک روایت میں الفاظ اس طرح سے ہیں وَلَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِ يُحَرِّقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے، گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں نماز عشاء قائم کرتا اور جوانوں کو حکم دیتا کہ جو کچھ گھروں میں ہے اسے آگ سے جلا دیں۔ یعنی اس قدر تاکید ہے باجماعت نماز پڑھنے کی۔ ان روایات میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے پسند فرماتے تھے کہ میرے امتی باجماعت نماز پڑھیں۔ کس درجے میں حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے غلام، میری امت کے وہ نمازی باجماعت نماز پڑھیں۔ اور ہمیں چاہیے الیاذ باللہ تعالی، یہ ایسا عمل ہے جو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث شریف مروی ہے، اور اس حدیث کو ذرا توجہ سے سن لیں۔ یہ حدیث شریف جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 645، حدیث کا نمبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفضل ب27 درجۃ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا باجماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ اکیلے نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب، اور باجماعت نماز پڑھیں تو 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ اور پھر حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے۔ یہ حدیث شریف میں نے کل یا پرسوں بھی بیان کی تھی، لیکن آج میں اور زاویے سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ حدیث شریف جو ہے یہ صحیح مسلم میں ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 666۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو یا غسل کر کے فرائض ادا کرنے کے لیے، فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو ایک قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرے قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے۔ یعنی گھر سے باوضو ہو کے نکلنا، گھر سے، اس میں حدیث میں لفظ آ گئے من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے گھر مسجد، باوضو ہو کر گھر سے نکلے، اور مسجد میں باوضو جب نکلتا ہے تو ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور دوسرے قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے۔ تیسری حدیث شریف یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، اور یہ حدیث شریف حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں، اور حدیث کا نمبر ہے 656۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے باجماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے آدھی رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہا، قیام کرتا رہا۔ اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا، پوری رات قیام کیا۔ ایک نابینا صحابی تھے حضور کے، عبداللہ بن ام مکتوم، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، حضور کے معزز،
وہ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے رخصت ہے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ کیا مجھے رخصت ہے، اجازت ہے، میں نابینا ہوں، میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تم بتاؤ تمہارے کانوں میں یہ آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ آواز تم سنتے ہو؟ یہ آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ آواز تو میں سنتا ہوں اذان کی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ تو وہ نابینا صحابی کہتے ہیں حضور یہ الفاظ تو میں سنتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا تم جماعت میں ضرور آیا کرو، بعد جماعت کے لیے ضرور آیا کرو، کیونکہ تمہارے کان میں یہ آواز پڑ گئی، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اب اگرچہ نابینا ہو لیکن تمہیں مسجد میں آنا ہوگا اور جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق اعظم جل مجدہ الکریم دین کی اہم ترین باتوں کو سیکھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ممکن ہے آج چاند نظر آ جائے، میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے آپ نے پاکیزہ ماحول مسجد کا، بڑا نورانی ماحول، آپ نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا، بڑی محبتوں کا مظاہرہ کیا، دلچسپی لی، صبح کے درس میں بھی بیٹھے، تراویح کے درس میں بھی بیٹھے۔ میں اور تو آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتا، لیکن دعا دیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ میرے ہر اس بزرگ، وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، جس نے لگن سے، محبت سے، اندر سے خلوص و پیار سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں درس میں سنی ہیں، اللہ میرے ان تمام دینی بھائیوں کو دین میں، دنیا میں، آخرت میں سرفراز اور سرخرو فرمائے۔ جتنا وقت آپ کا پورا مہینہ درسوں کے اندر گزرا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور بخشش کا سبب بنائے۔ اس گفتگو کے دوران کسی نے کوئی بات محسوس کی ہو ذاتی طور پر تو اس کی میں معذرت کرتا ہوں۔ دین کے معاملے میں اگر کوئی بات اگر اس کو قبول نہیں کرتا یا اس کو غصہ لگتا ہے تو 100 بار لگے، کیونکہ وہ دین کا معاملہ ہے۔ لیکن ذاتی معاملے میں کسی وقت زیادہ ہو گیا درس کے اندر، یا کبھی 1-2 دن ناغہ بھی ہوا، میری کچھ مصروفیات تھیں، اس کے لیے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو کوئی رنج پہنچا ہو، اس کے لیے میں آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، مل کر میں اور آپ توبہ کرتے ہیں۔ ان درسوں کے دوران کوئی ایسی بات سامن نکل گئی یا کوئی ایسا لفظ نکل گیا تو جو شایان شان نہیں تھا، تو میں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، ہدایت مانگتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حق اور سچ سن کر سمجھنے اور اس پر پیرا دینے کی اللہ کریم توفیق دے۔ روزے قبول ہوں، سحریاں افطاریاں قبول ہوں، اور جتنی بھی عبادات، تراویح، روزہ، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں تمام نمازیوں کی نمازیں، روزے داروں کے روزے، تلاوت قرآن، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اس حدیث پر میں ختم کرتا ہوں، چونکہ صدقہ فطر کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا۔ صحابہ نے پوچھا حضور سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ؟ حضور نے فرمایا وہ صدقہ جو رمضان المبارک میں دیا جائے۔ سال بھر جتنی آپ صدقہ و خیرات کریں گے، ان سب میں سے سب سے افضل اور بہتر صدقہ وہ ہے جو اس مہینے میں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی مہینوں میں ایک نفل کا ثواب، ایک نفل کا ہی، اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض ادا کیا تھا تو 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ اس لیے سال بھر جتنی آپ خدمت کریں، مسجد کی، مدرسے کی، غرباء کی، مساکین کی، یتیموں کی، بیوہ عورتوں کی، اس مہینے میں اگر کریں گے تو وہ ان تمام صدقات پر وہ صدقہ بھاری ہوگا جو آپ نے رمضان شریف میں کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور زندگیوں میں اتنی برکت ہو حضور کی امت کی، اگلے سال پھر یہ نصیب ہو، صحت بھی ملے، شفا بھی ملے۔ یہ دعا مانگا کرو کہ صحت اور شفا والی زندگی ہو اور عزت والی پاکیزہ روزی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد وعلى آلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے رب کریم ان دروس قرآن و حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو حضرات ان دروس میں تشریف فرما ہوئے، انہوں نے وقت دیا، توجہ سے درس سنے، اے رب کریم اپنی شان کریمی کے لائق میرے ان تمام دینی بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ اس مسجد مبارک کو قیامت تک آباد و شاد فرما، اس کی رونقوں میں اضافہ فرما۔ جن لوگوں نے اس مہینے میں صدقات و خیرات کیے اور زکوٰۃوں کی ادائیگی کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن شریف کی تلاوت کی، اعمال صالحہ اختیار کیے، اپنی شان کرم کے لائق سب کے نیک اعمال کی جزا عطا فرما۔ اے میرے رب کریم اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب فرما۔ اس پورے مہینے میں کوئی ایسا کام ہم سے ہو گیا، پورے مہینے میں کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نکل گئی جو تجھے پسند نہیں، اے رب کریم سچے دل سے توبہ بھی کرتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہمارے قصور معاف فرما۔ اے رب کریم ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمت۔ انشاءاللہ نماز عید الفطر جو ہے ٹھیک 8 بجے جماعت کھڑی ہوگی، 7:30 بجے کے قریب انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا۔ 30-35 منٹ بیان ہوتا ہے عید میں، کوشش کریں کہ آپ 7:30 تک، لاسٹ ٹائم 7:30 آپ مسجد میں ہوں اور 25 منٹ آدھا گھنٹہ دین کی باتیں سنیں، اور پھر جب سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے نماز عید الفطر ادا کی جائے گی۔